ہم ڈرامہ جڑواں بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا جو ہوتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ سرما جو ہے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ سرما کی وہ پوری بات ہی نہیں سنتی اور وہ اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کر لیتی ہے کہ سرما جو ہے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنے کا مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور وہ بھی سرما سے شادی کا، لیکن سرما مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کس نے کہا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ سرما نے خود ہی مجھ سے کہا، اور مجھے کون کہا؟ اس پر وہ کہتی ہے میں کرتی ہوں تمہارے نانوں کو کال۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کو کال کر یہ کہیں کہ میری بیٹی سے شادی کرو، اور نہ ہی مجھے اچھا لگے گا آپ کسی کو یہ بات کہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ زارا کو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم کنٹرول کرو، میں ساری ہینڈل کر لوں گی۔ دوسری طرف رکشی جو ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو جیسے ہی وہ اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ سب کو سچ بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا اور وہ مجھے بیچنے لگے تھے، تاکہ وہاں پہ جا کے وہ سارے میرے باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ الگ الگ نکال کر بیچ دینے تھے۔ انہوں نے مجھے مار دینا تھا جان سے، اور شکر ہے کہ آپ نے مجھے کال کی تو میں بچ گیا۔ اس میں عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے کسی میں معاملے میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ میں نے ماموں سے بات کر لیا کہ پولیس تم سے کنیکٹ کرے تو تم جو ہے گھبرانا مت، ان کو سب کچھ صاف صاف بتا دینا۔ اس پر جو ہوتا ہے رکشی کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن رکشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی ٹائم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، اور وہ جو ہوتا ہے اس کا ہسبینڈ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم دو، وہ جلدی ہی واپس آ جائے گی۔ اس پر جو ہوتی ہے رکشی وہ گھر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی گھر جاتی ہے تو وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے جان بوجھ کے مانی کو یہاں سے جانے کے بعد مجبور کیا، آپ نے جان بوجھ کے سارے کی ساری زندگی برباد کی، آپ نے ہم سے دعائیں کرائی یاد آ کے آپ کا بھائی مر جائے۔ اس پر جو ہوتی ہے رکشی کی والدہ وہ کہتی ہے ہاں تو کیا مرا تو نہیں نا، زندہ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے گڑے مورتیں جو ہے وہ بھی نکال کے لے کے آ رہا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے رکشی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میں بالکل بھی آپ جیسے نہیں بننا چاہتی، میں بالکل بھی نہیں اپنی اولاد کو جو ہے وہ آپ جیسی ماں بن کے دکھاؤں گی، اور نہ ہی اپنے بھائی کی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی تباہ برباد کروں گی۔ اس پر جو ہوتے ہیں رکشی کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا ہے ایسے کہ مجھ سے بات کرنی۔ اس پر اس کا تھپڑ مارنے لگتی ہوتی ہے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں سارا نہیں ہوں گی جس کے اوپر آپ جو بھی ظلم کرتے رہیں گے وہ برداشت کرتی رہے، وہ سارے دے جیسے نے آپ کے سارے ظلم برداشت کیے، آپ کی وجہ سے میں نے بھی سارا کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میری تربیت آپ نے بالکل بھی اچھی نہیں کیا، آپ نے یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ ہمارے لیے کیا تھا، اور آج آپ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں، آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس پر رکشی کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہارا کبھی برا نہیں کیا، پھر تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ چاہتی کیا تھی تم؟ اس وجہ ہوتی ہے رکشی کی والدہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری پراپرٹی میری ہو جائے، تم میرے اور میرے بچوں کے سر سے ہمارے چھت چھیننا چاہتے تھے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ تم لوگوں کو الگ گھر مل جائے تاکہ تم لوگ جو ہیں وہ تمہارے بچے جو ہیں وہ سانسیں کمتری کا شکار نہ ہو جائے، لیکن تم نے تو میرے ساتھ سے چھت چھین لی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ میرا ہے، اگر میں اپنے بھائی کو کہوں گا تو وہ اسی ٹائم تمہیں طلاق دے دے گا، اور پیچھے اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ اس پر زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہے، کہو اس کو کہ وہ مجھے ابھی طلاق دے، دیکھتی ہوں کیسے دیتا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا کے والد وہ اسی ٹائم آتے ہیں اور وہ پیپرز اپنے پاس ہی لے کر آئے ہوتے ہیں، اور وہ پیپرز اپنی بہن کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لو، تمہاری وجہ سے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی سے لڑ پڑا، تمہاری وجہ سے سب سے میں نے لڑا، سب کے ساتھ سب کے خلاف ہو گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے کیا کیا؟ یہ پراپرٹی کے لیے، یہ شان و شوکت کے لیے، یہ لو یہ تمہارے نام کر دیا میں نے، اب تمہیں سکون ہو گیا ہوگا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میری مرنے کی دوائی کی تھی، آج سے تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے مر گئی، کیونکہ اس کے بعد میں اب تمہاری شکل بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسری طرف یہ عادل آ جاتا ہے تو عادل کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو مرضی، تم نے مجھے نئی شکل دیکھنی نہ دیکھنا، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ سارا سے شادی بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اور جو عادل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سارا سے شادی کروں گا اور میں آپ کے ساتھ بھی نہیں رہوں گا، میں الگ رہوں گا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل بھی ویسی ماں نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہیں۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف رکشی جو ہوتی ہے وہ سب سے معافی مانگتی ہے۔ اس پر زارا کا والی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر تمہیں سارا معاف کر دے گا تو میں بھی تم لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے رکشی وہ سارا سے معافی مانگتی ہے، تو سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں پاپا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اس پر رکشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑاتا ہوں، تو رکشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، کہاں رات کو آپ چکر نکالتے پھریں گے، میں چلی جاؤں گی۔ اس پر اس کے جو ہوتے ہیں ماموں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرائیور چھوڑا گا، تم چلی جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس پر جیسے رکشی گھر جاتی ہے تو منور جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، میں نے اس کا بہت دل دکھایا، میں نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے، جبکہ مجھے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے میں رکشی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں تم سے محبت کرتی نہیں تھی، میں تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہوں۔ اس پر رکشی جو ہوتی ہے وہ منور کو معاف کر دیتی ہیں اور اس کو سوپ پلانے لگ پڑتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہوتی ہیں عادل جو ہوتا ہے وہ سارا کو جو ہے وہ پرپوز کرنے کا ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو اور اپنی جو ہے وہ تم نظر اتار لینا۔ اس میں جو ہوتی ہیں سارا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لے کے آتی ہوں۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف
زارا کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ واپس گھر جانے کی بات کر دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب یہاں پہ نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اس پر وہ اپنے والد کے پاس واپس بھیج دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم میرے والد سے معافی اگر نہیں مانگو گے تو میں اسے اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تو اس پر سلمیٰ جو ہوتی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ اگر اب اپنی انا کو مار کر ان کے والد سے معافی مانگ رہے ہیں، ان کے والد سے ان کا ہاتھ پھر سے مانگ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو جانا چاہیے اور یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ضرور پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔